ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اے ایمان والو نہ کھاؤ، الربا، سود، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، اضعاف دگنا، مضاعفہ کئی گنا، اضعاف دگنا، مضاعفہ کئی گنا، یعنی بڑھا چڑھا کر۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کرو۔ واتقوا، اور ڈرو، النار، آگ سے، جہنم کی آگ۔ واتقوا النار، جہنم کی آگ سے ڈرو، التی، جو کہ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو اور بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں ہم جنت کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنت ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے بچو، کافروں کے لیے جہنم کی آگ یا جہنم تیار کی گئی ہے۔ اصلاً جہنم کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے جہنم نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ ایمان والوں نے کافروں والے کام کیے، کفریہ کام کیے اور کافروں والے کام کیے، تو ہو سکتا ہے اس بنا پر کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ان کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے، لیکن وہ ان کفریہ اعمال کی وجہ سے، منافقانہ اعمال کی وجہ سے، باقی جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو وہ اعمال جو ایمان پر مبنی ہے ان کی بنا پر جنت کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے، جہنم کی آگ سے، التی، جو کہ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا، اور تم فرما برداری کرو، اللہ کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حکم ماننا، اطاعت کرنا، بات ماننا، تعمیل حکم کرنا، یہ ہے اطاعت۔ اطیعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لعلکم، تاکہ تم پر، ترحمون، رحمت کی جائے، رحم کیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، رحمت کی جائے تب یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کا رحم متوجہ ہوتا ہے انسانوں کی طرف۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت برسائی جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور
جلدی کرو اور بھاگو اور دوڑو اور کوشش کرو الا طرف مغفرہ بخشش من ربکم اپنے رب کی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، وجنت اور اس جنت کی طرف دوڑو بھاگو اور اس کی کوشش کرو، عرضها جس کی چوڑائی السماوات آسمانوں والارض اور زمینوں کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف بھاگو۔ اعدت اور یہ جنت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اعدت للمتقین یہ جو جنت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پرہیزگار آیا ہے، ایک جگہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ایمان والا ہی متقی ہوگا، ایمان والا ہی متقی ہوگا، تو ایمان والا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت اللہ پاک ایمان والوں کو نصیب فرمائیں گے، اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ خاتمہ ایمان پر ہوا تو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کا انجام جنت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ الذین وہ لوگ، یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین وہ لوگ ينفقون جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، سراء خوشحالی میں، والضراء اور بدحالی میں بھی، یعنی ان کے حالات اچھے ہوں تب بھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کبھی اگر ان کے حالات اچھے نہ ہوں تب بھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کی عمومی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب مجھے بہت سارا دے گا نا تو پھر میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن اللہ کے جنت میں لے جانے والے بندوں کی صفت کیا ہے کہ اچھے حال ہیں وہ تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور اگر کبھی حالات تنگ ہیں تو تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ والکاظمین الغیظ اور کاظمین قابو پانے والے، الغیظ اپنے غصے پر، والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے پہ قابو پانے والے، غصے پہ کنٹرول رکھنے والے، والعافین اور معاف کرنے والے، عن الناس لوگوں کو، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ جتنی نیکیاں ہیں ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اچھے حال ہیں تب بھی، اور اگر تنگ دستی ہے تب بھی، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ انسان غصے سے بے قابو کس پہ ہوتا ہے؟ انسانوں پہ ہی ہوتا ہے، لوگوں پہ ہی ہوتا ہے، عموماً کمزوروں پہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہ اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ غصے کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ غصے پہ قابو پاتا ہے۔ والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ اور اللہ یحب پسند فرماتے ہیں المحسنین ایسے نیکوکاروں کو، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان غصہ کرنے پر قادر ہو، غصہ آیا ہے اور آگے جو شخص ہے اس پر غصہ کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے، اور اس غصے میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنا غصہ اس پر نہیں اتارتا اور نہیں نکالتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور ساری انسان علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بلائیں گے اور اللہ اسے اختیار دیں گے کہ تم نے دنیا میں غصہ آنے کے باوجود اور غصہ کر سکنے کے باوجود اپنے غصے پہ قابو پایا،
یہ تمہارے سامنے حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو پسند ہے لے جا۔ تو تمہارے سامنے حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو پسند ہے تو لے جا۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ لوگوں کا معاف کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، حالانکہ انسان ان کو سزا دینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دینا، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی رحمت اور معافی کا حقدار بنا دیتی ہے انسان کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا غالباً یہ حدیث ہے یا کوئی واقعہ ہے، بہرحال کسی شخص کا، غالباً بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ ہے، وہ رات کو جب سونے لگتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی یا کوئی میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں نے سب کو معاف کیا۔ وہ روزانہ اس کا یہی معمول تھا، وہ معاف کر کے سویا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو لوگوں کو معاف کر کے سو سکتا ہے تو میں تو تجھ سے کہیں زیادہ معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتے۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھیں، فاحشۃ، کوئی گناہ کا کام، اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھیں، او یا ظلموا، ظلم کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ ویسے تو فاحشہ اور او ظلموا انفسہم دونوں گناہ ہیں، لیکن فاحشہ کا معنی ہے ذرا بے حیائی کے کام، اور ظلموا انفسہم کوئی بھی گناہ، بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی بھی گناہ ان سے سرزد ہو چکے جو کہ اپنی جانوں پر ظلم ہے، ذکر اللہ، پھر ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا، اور پھر وہ معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی۔ گناہ ہو گیا، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے، اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ خطا کا سرزد ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہے انسان سے۔ خطا سرزد ہو جانے کے بعد انسان کا طرز عمل کیا ہے؟ اس پر اترانا، اکڑنا، اس کو اچھا سمجھنا، اس پہ فخر کرنا، یا اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، معافی مانگنا، یہ اصل اس کے بعد کا جو طرز عمل ہے یہ اصل میں کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں، کیا گناہ ہو گیا، چھوٹا ہوا، بڑا ہوا، فاحشہ ہوئی یا کوئی اور گناہ ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا، اللہ کی یاد آئی، فاستغفروا لذنوبہم، اور انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ ومن یغفر، اور کون بخش سکنے والا ہے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا بھی کون ہے۔ ولم یصروا، اور وہ اڑے نہیں رہے، اور وہ اڑے نہیں رہے، علی، پر، ما، جو، فعلوا، انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا تھا اس پر اڑے نہیں رہے کہ نہیں جو میں نے کیا ٹھیک کیا، میں صحیح ہوں، نہیں، غلطی کا جو ہی پتہ چلا اللہ کی یاد آئی اور اللہ کا خوف غالب آیا، اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر وہ اڑے نہیں رہے، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا۔ تو اولئک، یہ لوگ، چار صفات بنیادی طور پر بیان ہوئی ہیں یہاں پر۔ ایک، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہر حالت میں، خوشحالی اور بدحالی میں، اور دوسرا اپنے غصے پہ قابو پانا، اور تیسرا لوگوں کو معاف کرنا، اور چوتھا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ کرنا اور معافی مانگنا۔ تو اولئک، یہ لوگ جن میں یہ صفات ہوں گی، جزاؤہم، ان کا پھر بدلہ یہ ہے، مغفرۃ، کہ بخشش ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے،
وجنات، اور جنتیں ہیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، اور جنتیں ہیں ان کے لیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم، اور کیا ہی خوب ہے، اجرو صلہ العاملین، اچھے کام کرنے والوں کا، ونعم اجر العاملین، اور اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی خوب صلہ ہے۔ بس یہاں تک